آج یہ کام ختم کر کے آ کے گھر بیٹھا ہی تھا اور کہا چلو کچھ دیر آرام کر لیا جائے، لیکن کہاں آرڈر ملا کہ یہ چاول ہیں، ان کے اوپر قمیض اتروا کے ان کو سفید بنوا کے لے آؤ۔ چلو میں نے کیا کر سکتے ہیں، چلتے ہیں جی جہاز کی طرح، لیکن اپنی بائک پہ۔ اور ادھر سے اس بلب کی جو آنکھیں خراب ہوئی ہوئی تھیں، یہ بھی ڈاکٹر کو دکھانا تھا، یعنی کہ الیکٹریشین کو چیک اپ کروانا تھا اس کا، کہ شاید اس کی آنکھیں جو ہے ٹھیک ہی ہو جائیں۔ چلو میں نے سوچا جلدی چلتے کہیں ڈاکٹر چلا ہی نہ جائے۔ السلام علیکم، ویلکم ان نیو ولاگ۔ دس از مائی بیوٹیفل ولیج اینڈ آئی اٹھائے ہوا دھان کے 2 گٹو تھے، اس لیے ایک آگے رکھنا پڑا اور ایک پیچھے بھائی۔ اینڈ آئی آلسو آج پتہ چلا کہ چاول کیوں مہنگے ہیں، لیکن جب چاولوں کا لباس اتارنے والی مشین پر پہنچے تو بھائی نے کہا چاول کل ملیں گے۔ میں نے بورڈ کی ویڈیو بنا لی تاکہ یہ چکی بھول نہ جاؤں۔ پھر میں پہنچا باربر کی شاپ پر۔ اس کا ڈیفائن آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اسے باربر کیوں کہتے ہیں۔ یہ بھائی ادھر سے ویلے کھڑے تھے، میں نے کہا کچھ دیر کیمرے پکڑ کے کھڑے ہو جا، اور اس استاد نے ڈیٹول لگایا تو اوئے ہوئے ہوئے۔ میں نے پوچھ لیا کوئی میرے ساتھ دشمنی تھی کیا؟ نہیں، وہ کہتا اس کا فائدہ یار کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں نے بھی کہا اب کیا ہونا، جو ہونا تو اب ہو گیا بھائی۔ وہاں سے لی تھی خوبانی تو کھا لی، لیکن جو ہے نا اس کی گٹھلی میں ایک بادام سا ہوتا یار، وہ اندر ہی ٹوٹ گیا، وہ مجھے پھینکنا پڑا۔ یہ مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں بادام سا کیوں نہ کھا سکا۔ آئی واز ان سیڈ پوزیشن گوئنگ ٹو گھر۔ میں ولاگز میں انگلش اس لیے زیادہ بولتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اسے کچھ آتا نہیں ہے، اسی لیے تو اتنی پیور انگلش ہوتی ہے۔ اور آج یہ پھلوں کا بادشاہ بھی لے کے آئے تھے، آج اس کے ساتھ بھی جنگ تھی بھائی۔ بادشاہ نے بھی خود کو سنوارا ہوتا ہے، کریم وغیرہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ چلو میں نے کہا کیا بھی کر لو، ابھی آپ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک خبر یہ تھی کہ اس کی آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی، اس کے ساتھ کا ایک نیا بلب لے کے آنا پڑا، 200 گئے۔ اور ادھر سے اس سوئچ کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹی کھڑی تھی، اس لیے اس کا سکیلٹن جو ہے نیو لے کے آنا پڑا۔ پھر جو ہے نا گرمی واز ویری زیادہ، میں نے کہا کیوں نہ نہا لیا جائے۔ نہانے کے بعد بادشاہ کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ تو ہم جیت گئے لیکن ویڈیو نہیں ملائی، میں نے کہا کہیں بادشاہ ناراض بھی نہ ہو جائیں۔ پھر کرنی تھی اتنی گرمی میں ویڈیو کی ایڈیٹنگ، وائس لگانے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈنی ہوتی جہاں بالکل شور نہ ہو، اس لیے باہر آنا پڑا، اور میرے پسینے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی محنت لگتی ہے۔ آج آپ کو ریگستان کا ایک مقناطیس دکھاتے ہیں ہم، یہ ہے جی ڈیزرٹ کا میگنیٹزم، جو کہ اکثر اوقات کپڑوں کے ساتھ چپک جاتا اور کبھی اترنے کا نام نہیں لیتا آسانی سے۔ اور یہ موسم کیا وی آئی پی تھا، اور ماحول باہر کمال کا تھا۔ پھر میں نے سوچا ان 2 نالیوں کے اوپر چلتے ہوئے سلومو بنائی جائے۔ پاگل بنا دیا ہے چنا تیرا شکریہ۔ یہ تو شکر ہے میں کہیں سلومو بناتے بناتے گر نہیں گیا یار۔ ویسے یہ سین کیسا ہے بتائیے گا۔ کافی ہوگی گپ شپ، اللہ حافظ، بائے بائے۔